13 ہاتھی، ہزاروں کا لشکر اور سامنے صرف کعبہ۔ پھر اللہ نے ایسے پرندے بھیجے کہ پوری آرمی بھوسے کی طرح اڑ گئی۔ یہ ہے ابرہہ کے انجام کی وہ کہانی جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باب کھول رہے ہیں جس کا ذکر قرآن کی سورۃ الفیل میں ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے پیش آیا تھا۔ اسے عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ عیسائی تھا۔ اس نے بہت بڑا گرجا کلیس بنایا اور چاہا کہ سارے عرب کعبہ کو چھوڑ کر یہاں آئیں۔ سب عرب نہ مانے تو اس نے قسم کھائی، میں کعبہ گرا دوں گا۔ وہ 60,000 کا لشکر اور 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف چلا۔ سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا۔ رستے میں مکہ کے سردار عبد المطلب کے 200 اونٹ چھین لیے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ سمجھا صلح کرنے آیا ہے، مگر انہوں نے کہا مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ ہنسا، میں کعبہ گرانے آیا ہوں اور تمہیں اونٹوں کی پڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں عبد المطلب نے تاریخی جملہ کہا، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ پھر انہوں نے کعبہ کے دروازے سے لپٹ کر دعا مانگی، اے اللہ، بندہ اپنے قافلے کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ابرہہ مکہ میں داخل ہونے لگا تو ہاتھی محمود بیٹھ گیا۔ مارا کھینچا مگر مکہ کی طرف ایک قدم نہ بڑھایا۔ یمن کی طرف موڑو تو دوڑ پڑتا۔ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ یہ بادل نہیں تھے، ابابیلوں کے جھنڈ تھے۔ ٹڈیوں کی طرح ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں۔ سنگی جھیل جیسے ہی کنکری گری، فوجی کا جسم پھٹ جاتا۔ ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ابرہہ کا جسم بھی ٹکڑے ہو کر گرا۔ صرف ہاتھی محمود بچا کیونکہ وہ کعبے کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ اس واقعے کے صرف 50 دن بعد 12 ربیع اول کو مکہ میں وہ ہستی پیدا ہوئی جس کے لیے کعبہ بچایا گیا تھا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے۔ اسی رات ایک یہودی مدینہ میں چلایا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا۔ دوستو، اس واقعے سے 3 سبق ملتے ہیں۔ ایک، تکبر کا انجام ذلت ہے، ابرہہ کہاں اور کعبہ آج بھی کہاں۔ نمبر 2، توکل کا صلہ، عبد المطلب نے معاملہ اللہ پر چھوڑا، اللہ نے معجزہ دکھایا۔ نمبر 3، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیاری، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی دشمنوں کو صاف کر دیا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور سیرت کے اگلے واقعے حضرت حلیمہ سعدیہ کا معجزہ کے لیے چینل کو سبسکرائب